الصلاۃ والسلام علیہ حمد و ثنا کے بعد عزت و تقریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ لقمان سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا ویوہار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں، اللہ سے بے خبر ہو کر اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا۔ سید سلیق گیلانی کہتے ہیں، زیست یکبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سیاری، آبائے تو بہار آوی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سے محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے، تنے تنہا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونج اٹھتی ہے۔ تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈاب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ حضور کی محنت سے لوگ ایمان لانے لگے، فرد واحد کے ساتھ اسلام نشو و نما پانے لگا، اور جو اسلام دشمن تھے وہ باہم جڑ بیٹھے۔ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس شمع کے گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جس سے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمع اس کو بند کرے۔ وہ دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہزار ہم مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو و نما پاتا رہا۔ آواز تھوڑی سی کم کر دیں۔ تو میں نے جس شخص کا نام لیا نا، نضر بن حارث، یہ تاجر تھا، یہ بڑا مکار آدمی تھا، ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ اس کے لیے ایک چال چلی، لوگوں کو جمع کر کے قصے کہانیاں سنائی۔ اور اس کے پاس ایک اور چال تھی، اس کے پاس حسن کی پری پیکر رانیاں تھیں جن کا ناچ کرنا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا ویوہار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔
نضر بن حارث کا کام کیا تھا؟ قصے کہانیاں اور ناچ گانا. اور فرمایا جو ناچ گانے والا کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. بھائی جان دھیان سے سنیے گا، یہ گانا، یہ موسیقی، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی تھی. تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کی انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا. آج 14 صدیاں بیت گئیں، ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی. کل تک جو روح کی صدا تھی آج وہ روح کی غذا بنی. بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو نہ خوب بات تدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا بنی. گانا گانے والا بچپن کا شوق بھی کہتا ہے، اللہ کا فضل بھی کہتا ہے. جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے، نہ سننے والے اس کو گناہ جا رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں. اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دے گا. اور ہم نے اس کو روح کی غذا کہا. سنیے گا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. عزت کی موت ہے بندہ گانے سنتا مرے. ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آج سے تقریباً ایک عشرہ پہلے کی کہانی ہے. یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کفسنسی سے کھینچ کے لے گیا. اس حافظ نے، قاری نے دائمی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے. بھائی جان جیو شان سے مرو ایمان سے. یہ وہ موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے. فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. امام منذری ترغیب و ترہیب ایک روایت لائی ہے، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آوازیں قابل لعنت ہیں، ایک خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں. دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری ہوتی ہے. لیکن یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے. اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا. وہ کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو. اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے. سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ شادی کے فوراً بعد کہ اللہ ہمیں بیٹی یا بیٹا دے. کر کے بوڑھے کہتے ہیں اللہ ہمیں کو پوتی پوتا دے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اس کو اسائب بھی نہیں کہتے ہیں. اولاد دولت بڑی ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے. کسی کے ہاں 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو تو بھائی جان بے اولاد حضرات کا جو چہروں پر جو اداسی ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہو. ہمارے پاس بھی آتے ہیں مسجد میں آ کے مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرنا اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال کرے. شیخ کے پاس گئے تو وہاں بھی کیا حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. حاجیوں کے قافلے چلے تو وہاں بھی گزارش کی کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اولاد دولت بڑی ہے. میرے ایک دوست ہے، 4 بھائی ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں. جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے چہروں پر عجیب اولاد کی کمیاں اور محرومیاں ہوتی ہیں، وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اولاد دولت بڑی ہے، لیکن کسی کے ہاں 20 سال اولاد ہی نہ ہو اور اللہ 20 سال بعد بیٹا دے اور وہ بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ جس کو نعمت کی قدر ہی کی. بھائی اتنی دیر بعد پتر اللہ نے دیا ہے تو یہ موقع تو خوشی کا تھا. اچھا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم نے اس خوشی کے موقع پر کیا اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا. معذرت سے کہوں گا ہمارے ہاں شاید ایسا نہیں ہوتا. میرا تعلق اتحاد سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں تو میں ابھی عرض کرتا ہوں کیا رویہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو کیا سجدہ شکر ادا کیا؟ اللہ نے پتر دیا تو کیا ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ معذرت سے کہوں گا یہ بھی ہمارا مزاج نہیں. ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے یہ کسی کا بچہ ہو تو وہ ڈیک آن کر دیتے، اس خیال سے کرتے کہ اس کے کام میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی قابل لعنت تو آواز آپ نے ڈال دی. اس وقت تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. او بھائی دائیا نے گانا گانا ہے، گالی دینی ہے، مبارک باد ہی دینی ہے نا. بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. فرمایا جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کے کان میں پہلی آواز دائیا کی بھی آواز نہ ہو، اس کے کان میں سب سے پہلی آواز پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو. لیکن
ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گانا چلا، ہم نے اس کے کان میں اللہ اللہ کہا، معذرت سے کہوں گا رات 12 بجے بچہ ہوتا تو ساتھ مولوی صاحب کو جگانا پڑتا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دائیں کان میں اذان پڑھ دی بائیں کان میں اقامت کیا نہیں ہے، یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے، یہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ بیٹا ملا تو بیٹے کی خوشی میں ہم نے اس کے جو نا وہ آتے ہی دنیا اس کے کان پہ جو ہے اللہ اکبر کی آواز ڈالی، ہم نے گانا چلایا۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ نہ سکھاؤ۔ اولاد کا شعبہ حساس بڑا ہے، کہا جب اللہ نہ سیکھتے اس کو پھر لا الہ کی لوریاں دو، جب لا الہ بھی سیکھتے پھر اس کو محمد الرسول اللہ سکھاؤ۔ اس کے بعد جو بھی آپ نے سکھانا ہے، ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، یہ آپ کی مرضی۔ ہمارے بچپنے میں تو ابو جی امی جی کہتے تھے، وہ اچھا لگتا تھا، اور آج کے بچوں کو یہ اچھا لگتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے اللہ نہ سکھانی، پھر لا الہ، پھر محمد رسول اللہ۔ لیکن انتہائی معذرت سے عرض کروں گا، انتہائی معذرت سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے آج بچے بولنا سیکھتے تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ اچھا جب گالی زبان پہ تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ ہمارے رویوں کا نتیجہ کہ اس نے گالی دی ہے، سنجیدہ نہیں ہوئے کہ ہم گھر سے گالی کو نکالیں، اپنی زندگی سے گالی نکالیں، ہم تو باقاعدہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ رات افراد خانہ جمع ہوئے تو باقاعدہ اس کو چھیڑا، وہ پتر نے سویرے گاہ منو پر کسی طرح دادے میں سنا، پاپا نے سنا، معذرت سے بھائی یہ تو سنانے والی چیز ہے، ہمیں رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری رویوں کا نتیجہ دیکھیں، ہم نے حوصلہ افزائی کی اور اس حوصلہ افزائی کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا۔ وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہو، اس میں آنے والی کیا قصور ہے؟ بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں بھائی، جو بھی تحریر لکھو گے وہاں بیٹا آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی نا۔ اگر ہمارے گھروں کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کتنا بڑا نام ہے، کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے، اس نام سے قطب الدین میں شہرت کیسے بھائی؟ سنیے گا، استاد آپ کی والدہ بچپن میں مصلی دیتی، پتر نماز پڑھ اور ہاتھ اٹھا کے رب سے کھانا مانگ، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ قطب الدین ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ماں اندر کھانا بنا کے تازہ کمرے میں رکھ دیتی ہے اور بیٹا جا کے تازہ کھانا کھاتا ہے، تو کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتا ہے، ماں میرا مالک کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور سر جھکاتا ہوں، وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے، ماں راضی ہوتی ہے، میرے پتر کا رب سے محبت کا توکل کا رشتہ جڑ رہا ہے۔ سنیے گا، آپ فرماتے ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، فرماتی دل ٹوٹ سا گیا، خوف کھانے لگا، اللہ میں نے بڑی مشکل سے میں نے اپنے پتر کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں آج کمزور نہ ہو جائے، کیونکہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھنا یاد نہ رہا، آنے میں تاخیر ہوئی۔ آپ فرماتی جب میں آئی تو بیٹا سویا ہوا تھا، وہاں پہ استراحت تھا، بیدار ہوا تو میں نے جھجکتے پوچھا قطب الدین پتر کھانا کھایا؟ کہا ماں کھانا جو آج کھایا، جو مزہ آج آیا میں نے کبھی بھی نہیں آیا۔ مائیں تو رب سے جوڑتی تھی، ہم نے گالیاں دی، اور یہ وہی قطب الدین ہے، ماں مدرسے میں بیچتی ہے۔ استاد کہتا ہے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے، استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 بڑے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، یہ جی اچھے منظر خوب۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کی ہے، تو فرمایا پتر یہ دولت آئی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن کے حفظ کر لیے ہیں، اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نیروا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں، کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ والدین خواب دکھاتے ہیں، لائق بیٹے خوابوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، نالائق بیٹوں سے تو ہماری بات ہی نہیں ہے، ہم لائق بیٹوں کی کہانی سنا رہے ہیں۔ استاد نے پوچھ لیا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا، کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہاں رکیے گا 2 لمحوں کے لیے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ جواب نہیں میں آئے گا۔ اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گے صحابہ کو گالیاں دی گئی، آپ کو نہیں پتا؟
6 صحابہ کے علاوہ معاذ صاحب جو نبی مخالف پرست حق قسم کیا گیا, کیا کچھ نہیں کہا گیا, آپ کو نہیں پتا؟ بھائی جان اگر ہم نے اپنے بچوں کو وقت دیا ہوتا, روزانہ کی بنیاد پر جس طرح ٹیچر ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے, یہ والد رات کو چٹائی بچھاتا کہتا آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی باتیں کریں, مولا علی کی باتیں کریں. اور اگر کوئی نالائق بدبخت صحابہ پہ بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب بھی عطا فرمائے گا. یہ ہم نے سکھانا تھا لیکن ہم سکھا ہی نہ سکے. ہم کسی کو کہیں تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب ساڈے کو ٹائم بھی نہیں ہوگا, انہاں دی خاطر پردیس دے دھکے کھاتے رہے, انہاں دی خاطر 18 گھنٹے فیکٹریوں میں دھکے کھائے ہیں. یہاں رک کر کے سوال کروں گا, مجھے بتائیے گا اس کائنات میں میرے رسول سے زیادہ مصروف ترین کوئی شخصیت گزری ہے؟ یا حضور نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ ایک وقت اللہ کے لیے تو اس میں مخلوق نہیں تھی, ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے, ایک وقت مخلوق کے لیے, دکھیوں کے کام آتے تھے, بیواؤں کے کام آتے تھے, ایک وقت اپنے لیے. اب عائشہ سے عرض کیا اگر حضور گھر تشریف لاتے تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار کی بات ہوگی. آپ فرماتی ہیں کہ حضور گھر تشریف لاتے ہیں, بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں, کپڑوں پر پیبند بھی لگا دیتے ہیں, اپنے جوتے کو گانٹ بھی لیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے, یہ کام ازواج کر کے نہیں دے سکتے تھے, یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں پر نہیں لے سکتے تھے. حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ امت کی تعلیم کے لیے. جو اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے, اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو چیزیں ہوں گی, یا وہ متکبر ہوں گے یا پھر وہ سست ہوں گے. کچھ لوگ فخر سے کہتے ہیں میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ, میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ, میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ, مجھے کیا ضرورت اپنا کام خود کرنے کی؟ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں, اور جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کرے, اور میں اتنا کمزور کہ اپنے جوتے بھی نہ اٹھا سکوں, بازار سے سبزی بھی نہ لا سکوں. تو ایک وقت اپنے لیے اور ایک وقت بچوں کے لیے. اس کے نتائج سنیے گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو سلاتی ہیں, مصلی بچھا لیتی ہیں, پیشانی جھکا لیتی ہیں, اور ایک دن کیا کہتی ہیں اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہے, رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ ایک رات تو فاطمہ کو دے دے, میں جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. سیدہ زینب جب کربلا سے مدینہ آئی نا تو عورتیں افسوس کے لیے آئی. کسی خاتون نے سوال کیا کربلا میں خاندان نبوت میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ تو آپ فرماتی رات جب ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نمازیں مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, اور قضا نہیں ہوئی, بھاری تاخیر ہوئی. سجدے کہاں سے ملے؟ سجدے کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتے. ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے, معذرت سے کہوں گا کہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. وہ ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ, اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا, حضرت جان کی امان چاہوں گا, بڑے لوگوں سے ویسے بھی ڈر لگتا ہے نا. اس نے کہا سوال کرو. کہا آپ کا والد اچھی زندگی گزار گیا, گھر میں چشمہ بہ رہا تھا, آپ کیوں محروم رہے؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت تم لوگ لے گئے ہو, ہم نے پھر یہی کچھ بننا ہے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی شفقت نہ ملے, باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کا قرب نہ ملے, یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. ہم سے بچوں نے کیا سیکھا, بات آگے نکل گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کیا خوشی, 2 چیزیں میرے رسول نے فرمائی. خوشی کے اوپر گانا, اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. اللہ نے بیٹا دیا تو ہم نے گانا چلایا, اور وہی بچہ جب 8 دن کا ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں ہجڑے آ جاتے ہیں, اور یا آ جاتے ہیں یا وہ لے آیا جاتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, اور ان پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پہ چاول کی جاتے ہیں. اس بات سے اختلاف نہیں کہ آپ پیسے نہ پھینکو, لیکن میرا اختلاف یہ ہے کہ ہجڑوں پہ نہیں یار. آپ کی دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے ہیں. اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو ان مجبوروں میں لٹاؤ, ان دکھیوں میں لٹاؤ. اگر دولت لٹانے کا ہی شوق ہے یار, تمہاری دیوار کے متصل تمہارا اپنا ہی غریب بھائی ہے, کچی دیواروں سے چیخوں کی بھی آوازیں ہوتی ہیں. اگر دولت ہی لٹانی تو وہاں لٹاؤ, لیکن ہم نے دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹ کے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب,
بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن کے غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. ہم کہتے ہیں ڈالر لٹانے ہیں تو ہمسائی میں دیکھ لو یار, بیوہ کے بلکتے تڑپتے سسکتے بچے دیکھ لو. خوشی سے اسلام منع نہیں کرتا. اللہ نے بیٹا دیا تو ہم نے گانا چلایا, وہی بیٹا 8 دن کا ہوا تو ہجڑے نچے. اچھا وہی بیٹا جب بالغ ہوا, بڑا ہوا, شادی کے قابل ہوا, یہ دن جس کو رسم بنا کا دن کہا گیا ہے, اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان سے جو ہم نے رسومات لی ہیں, اور اس موقع پر جو طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے, ڈھولک کی تھاپ میں ماں بہن بیٹیاں مگڑے ڈالتی ہیں. اسلام تو غیرت مند دین ہے, وہ تو بےغورگی کا درس نہیں دیتا. نکاح کا مقصد برائی کے آگے بند باندھنا تھا, لیکن ہم نے اس موقع پر ہر وہ کام جو شریعت کے مزاج سے ٹکر لیتا ہے وہ سارے کام کیے. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے پیارے بھائی, کیا نام ہے آپ کا, کیسر عباس صاحب کو, کہ انہوں نے اس موقع پر, جس موقع پر نہ چچا مانتا ہے, نہ تائی مانتے ہیں, نہ پھوپھو مانتی ہے, نہ بھائی مانتے ہیں, یہاں تک کہ بعض کل والدین بھی بغاوت کرتے ہیں. یہ آخری اترے کہ انہوں نے اس موقع پہ اگر اسے نہ کرنے میں خوشی تھا, لوگی کہیں گے کہ ایک کچھ شادی ہے. اور بھائی میرے نبی فرماتے ہیں کہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو. حضرت عبدالرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں, اتنے امیر کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, قمیص پر پیلے رنگ کا نشان تھا. حضور فرماتے ہیں یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے, خوشبو لگائی تھی, یہ اس کا رنگ ہے. حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا آپ ولیمہ کر لینا, چاہے ایک بکری ذبح کر کے. جس میں خرچ کم ہو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. اور ہم نے اس موقع پر طوفانے, ہم نے لوگوں سے سود لے کے بھی ہم نے یہ کام کی ہے. دولت کی تھاپ میں ساری رات بگڑے ڈالتے رہے, یہ خوشی ہے. لیکن یہ کتنا سعادت مند بیٹا ہے کہ اپنی خوشی کے موقع پر اپنی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنے والا کل ان کے لیے باعث جون و برکت بنائے. دونوں خاندانوں کو باہمی اتفاق اتحاد کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے. میاں بیوی کے مابین محبت کا جو رشتہ ہے اللہ اس کو مضبوط فرمائے. تو خوشی سے اسلام نہیں منع کرتا, لیکن انسان, اسلام غیرت مند دین ہے, وہ اس چیز کا درس بھی نہیں دیتا. فرمایا 2 آوازیں قابل رعایت ہیں, خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. میرے نبی کا فرمان ہے میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم زنا گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے, یسمونہا بغیر اسمہا, اس کا نام بدل دیں گے, یوزفوا علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات, فرمایا ان کے سروں پر باجو گاجو اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا, بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا, لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائے گی. ان میں حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے. بندر کی صرف وہ نقالی کرتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا میں آپ سننے والوں کے مزاج ہم جانتے ہیں. فرمایا سب سے بڑا ان کا نقصان کیا ہوگا, اللہ حیا ہی چھین لے گا. ایک بار دعائیں مانگتا رہا, حیا باقی رہی زمانے کی آنکھ میں, خدا کرے کہ تیری جوانی بیدار رہے. تو فرمایا یہ حادثہ ہوگا کہ اللہ حیا ہی چھین لے گا. اور بھائی روحوں کی غذا موسیقی نہیں ہے, روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے. ایلن بلون بھی ایک عیسائی مفکر گزرا, اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ روح کی کچرا غذا ہے. تلبیس ابلیس میں نے ایک جگہ پڑھا, فرماتے ہیں گانے میں 2 مضریں جمع ہیں. ایک تو فرمایا ایک قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے, اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. ہم نے اس کو روح کی غذا کہا. روحوں کی غذا موسیقی نہیں جوان, روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے, جس کو کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. اور یار رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. اب یہاں سوال ہے کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے. ہاں ہم ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں وہ بڑا خوبصورت منظر, وہ بچپنے میں صبح کے وقت مسجد میں آ کے نازلہ قرآن پڑھنا, وہ منظر بڑا دل نشین ہوتا تھا. چاہے ہفتے میں 2 دن آتے تھے, چاہے آدھے گھنٹے کے لیے آتے تھے, لیکن کبھی کبھی مسجد میں آتے تھے, کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے. اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں علماء کو جو ہمارے بچوں کو ایک قاری صاحب اور 100 بچہ اور اکیلے پڑھانے والے, آدھا گھنٹہ ٹائم ہے, اور آدھے گھنٹے میں سب بچوں کا سبق بھی سنتے ہیں, آگے سبق دیتے بھی ہیں, اور 3-4 سال کے اندر ہمارے بچوں کو نازلہ قرآن بھی پڑھا دیتے ہیں. یہ قرآن مجید سے محبت کی دلیل ہے. میں بڑی ایک جگہ حاضر ہوا, ایک چھوٹا سا مدرسہ جس کی آپ کی مسجد سے تھوڑا سا بڑا ہوگا سائز میں,
تو 90 بچے قاری صاحب کے پاس پڑھتے تھے. تو میں نے کہا حضرت آپ کے پاس اساتذہ کتنے؟ وہ کہتے میں اکیلا. میں نے کہا حضرت آپ پھر رزلٹ کیا دیتے ہوں گے؟ ظاہر ہے سبق سب کی منظر یہ 3 چیزیں ہیں اور 90 بچے اور ایک صاحب کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے بلا امتیاز 5-6 بچوں کو آواز دی. چھٹی کا ٹائم تھا, سارے 5-6 بچے ہمارے سامنے آ کھڑے ہو گئے. اس نے پوچھا آپ کے کتنے بارے ہو گئے, کتنے ہو گئے, کتنی کون سی سورت؟ انہوں نے بلا امتیاز کہا آپ فلاں سورت سے شروع کرو, آپ فلاں شروع کرو. حضرت منظر خوب ہجے آ گئے. میں نے کہا حضرت یہ کیسے دولت ملی؟ وہ کہتا ہے 2 چیزیں ہیں, ایک تو میں قرآن سے عشق کرتا ہوں اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی. میں ان بچوں کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتا ہوں, روحانی میرے بیٹے ہیں. اور یار ہمیں بچپن میں یاد آیا کہ ہم نے بچپن میں نازلہ قرآن پڑھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بند کیا, گلاب میں لپیٹ کے تاک میں رکھ دیا. اور اس سے ہمارا رابطہ کب ہوا؟ جب ہم بڑے ہوئے, کمانے کے قابل ہوئے, گھر بنایا, فیکٹری کارخانہ بنایا, تو بطور برکت قرآن پڑھا گیا. یہاں بھی سوال ہے خود پڑھا نہیں. اب ہمارے پاس پیسہ ہے نا, مسجد مدرسے سے بچے لے آئے اور ہم سمجھے 2-4 ہزار روپیہ دیں گے تو مولوی صاحب بچوں کو بھیج دیں گے. بعض جگہوں پہ تو بھیج بھی دیا جاتا ہے لیکن ہم بھی بھیجتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں حفظ کر رہا تھا تو حضرت کے پاس ایک سیٹھ صاحب آئے, انہوں نے کہا فیکٹری کے لیے بچے بھیجو. ہم لوگوں کو توکل کا درس دیتے تو ہمارا توکل کیوں کمزور ہے؟ دینے والا تو اللہ ہی ہے نا, اسباب تو وہی پیدا کرتا ہے نا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ صاحب تھوڑے سے جذباتی ہوئے. وہ کہتے ہیں میں یہاں ماہانہ فنڈ دیتا ہوں, حضرت فرماتے ہیں جتنا دیا مجھ سے گن کے لے لو, لیکن اپنے بچوں کو فیکٹری یا میں قبروں پہ بھیجوں گا نہیں. بھائی جان جب بچے مدرسے کے بچے دوسری جگہ پہ جا کے پڑھتے ہیں, ظاہر زیادہ تر مدارس میں متوسط طبقے کے بچے ہوتے ہیں, غربا بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ کلف کے کپڑے دیکھتے ہیں اور بعض کا دن سے مروب بھی ہو جاتے ہیں, تو جب یہ مروب ہوں گے تو ممبر پہ بیٹھ کے کیا لوگوں کو دین سکھائیں گے؟ جب ان کا منصب بڑا ہے تو خیر وہاں بھی قرآن خود نہ پڑھا معذرت سے بھائی, وہاں بھی ہم مدرسے سے لا کر کے بچوں کو پڑھایا. اس کتاب سے ہمارا تعلق کیا رہ گیا؟ وہی بچپن میں پڑھا, اس کے بعد اس کو تاج میں سجا کے رکھ دیا, اور آج پوری دنیا میں رسوائی کا سبب دوست ہمارا اس کتاب سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے. حجۃ الوداع کی خطبہ میں میرے نبی نے فرمایا 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے, گمراہ نہیں ہوگے. چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. آج اس کتاب سے تعلق کمزور ہوا تو پوری دنیا میں رسوا ہوئی. بات شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے نا کہ تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دیندار نہیں. تو جواب کیا آیا؟ یہاں سیدھا بدلا, کہا میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آباد تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پوری دنیا میں رسوائی کا سبب میرے دوست اس کتاب سے تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے. آئیے بھائی اس کتاب زندہ, اس کتاب ہدایت, اس کتاب انقلاب سے اپنا تعلق جوڑیں, روزانہ پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, عمل کے جذبے اور آگے اس کے ابلاغ کے بھی جذبے رکھیں. آخر میں ایک بات کہوں گا, میرے دوست ہیں بوڑھے ہو کے جوانی کی کہانی سناتے. وہ کہتے میں پنڈی سے گجرانوالہ آنا تھا, اتفاق سے مجھے ڈرائیور کے ساتھ جگہ ملی. ڈرائیور کی پیشانی میں مجھے سعادت کا نور نظر, لب حرکت میں تھے. میرا جی چاہا کہ ایک وظیفہ کر رہے تو میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں. میں نے کہا بھائی آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے؟ وہ اتنا مگن تھا, کہتے مجھے لگا اس نے میری بات ہی نہیں سنی. میں نے تکرار کیا, وظیفہ روک لیا. اس نے کہا بھائی جان کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں نے پھر کہہ دیا بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہو, مجھے بھی ساتھ شامل کر لو. اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں, پنڈی سے چلتا ہوں فیصل آباد پہنچنا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں, اور فیصل آباد سے واپس پنڈی جاتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں. وہ کہتا میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. یہ ہے روحوں کی غذا. یاد کیجئے گا بھائی, ہم نے کتنی دفعہ قرآن مجید کو پڑھا, اوپر سے دیکھ کے پڑھا, سمجھ کے پڑھا اور آگے اس کا ابلاغ کیا. روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی, اللہ کا قرآن ہے. آج کی اس نشست میں اور آپ اپنے اپنے موبائلوں کی تلاشی ضرور لیں گے. وہ مواد جو اللہ رسول کو پسند ہے اسے نکال دیں یار, اور جو اللہ رسول کو پسند ہے, کسی اچھے قاری قرآن کو, کسی اچھے شناخت رسول کو, کسی اچھے عالم دین کو سنا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. آج کی اس بزم کا سب سے بڑا وعدہ کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے بھائی جان, اللہ سے کرنا وعدہ. اور میں میری عادت کے لیے سیدھے کا زور لگ کے ٹھیک ہے کھڑے ہو کے کہو بھائی میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں, آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے.
کیا سنیں گے؟ قرآن سنیں گے، محمد کا فرمان سنیں گے. زبان کا بود درد ہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر. جب تک منہ میں زبان ہے یہ محمد عربی کی قصیدے گاتی ہے. میں دعا ہوں عزیزم کے لیے، پوری فیملی کے لیے. اللہ آدھا گھنٹہ ہو گیا میرے بھائی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیے، یا غوثیہ. مجھے عتیق بھائی نے حکم دیا کہ آپ والدین کے حوالے سے کچھ باتیں جی سنیے گا. میرے رسول کا فرمان ہے اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ہم تو کہتے ہیں بھائی نشان لگا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے. دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹے جئیں گے شان سے، مریں گے ایمان سے. اور جو نالائق ہوگا نا، نافرمان ہوگا، خدمت سے چیز چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. سیدھی سی بات ہے جوانوں، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. آج سے تقریباً 1.5 اشرار پہلے کی کہانی ہے. میں ایک سفر میں تھا تو سرے رات مجھے سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا. خدا جھوٹ نہ بلائے، اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی. دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چلچلاتی کڑکتی دھوپ، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا. گزرتے میرے قدم رکے، میں نے ساتھ بٹھا لیا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دی ہے. کچھ الجھی باتیں تھیں. میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں، منزل سے آگاہ کیا. میں نے کہا قریب گاڑی اڈا تھا. آواز کمزور ہو گئی، کہتے کرایہ نہیں ہے. میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے. لہجہ ٹوٹ گیا. مجھے کہتے کہ آج بیٹے نہیں تو گھر سے نکال دیا ہے. والد کو نہیں جوان، رب کی رحمتوں کو نکال دیا. یہ ناراض کیے تو اللہ ناراض ہو جائے گا بھائی، یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. آپ نے علماء سے ایک بار بھی 1000 بار یہ واقعہ سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی. آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی. موسیٰ علیہ السلام اس کے مہمان بنے، اس کے گھر تک آئے. اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوتے نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو. عموماً جس طرح ہمارے رویے بوتل بھر کر چھپا کے لے جاتے ہیں. میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کیا کرو. آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہیں، لیکن بھائی جنہوں نے پالا پوسا ہمیں جوان کیا، جو مقدم تھے، انتہائی معذرت سے جملہ عرض کروں گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو چارپائی کی ایک نحیف سی گڑیا تھی، اٹھایا، نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی، آواز کمزور تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ماں جی ہے. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہے. زیر لب مسکرا کے کہتا ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. بڑے تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی بتاؤ نا کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے ان کی خدمت کرو بھائی، زندگی میں کرو. ہم تو لکیر پیٹنے والے لوگ، دنیا سے چلے گئے ختم والے دن ہم کہتے ہیں مہنگے سے مہنگا پھل میری ماں نے ختم شائے آدھی مسجد بھر دیتے. زندگی میں کھلاؤ یار، مرنے کے بعد آدھی مسجد بھری. تھوڑا سا ہم بھی زور دینا، ہمیں بھی ڈاکٹر نے 2 ماہ پہلے کہا تھا انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے، وہاں شاپر چھپا کے لے جاتے تھے. آج انواع اقسام کے کھانے لا کے آدھی مسجد بھر دی. قبرستان جاتے جوتے اتار کے الٹے قدم آتے ہیں. یہ الگ زندگی میں کیا، گالیاں دیتے رہے، ہاں دھکے دیتے رہے، برادری میں پڑے، پنچایت میں رسوا کرتے رہے. یہاں تک اتنے نالائق کہ ماں باپ کو بھونکنے والے لفظ میں بولتے ہیں. ان کی قدر میرے بھائی زندگی، اور جنہوں نے بھائی زندگی میں قدر کی ان کی قدریں دیکھیے. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے ہیں وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی تھے. ساری زندگی حضور سے ملاقات بھی ہوئی، شرف صحابی سے ممتاز بھی ہوئے.
خیر التابعین کا لقب پایا. اعزاز پتہ کیسے ملا؟ بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا. میرے نبی صحابہ سے فرمایا تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. اور بھائی جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں، ان کی رضا سے اللہ ملے گا. بھائی یزید ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. ایک دن خالدہ کو کہا ماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو اپنے حق نہیں معاف کر دیتی، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہے. ماں صابرہ تھی، کہا بیٹا شوق سے جاؤ، پسینوں کے ہاتھ نہیں دیکھے کہ اماں کو ناراض کیا. کہا بیٹا جاؤ. فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا، اتنا نام لیا، اتنا نام لیا، ہستی ہی مٹا دی. 12 سال بستان کے جنگلوں میں اللہ کی یاد میں تڑپنے والا. فرماتے ایک دن سفر میں تھا، گھر آیا سریلا، جی چاہا کہ قدم بوسی کر لو. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی، دستک دینے لگا تو آواز نہیں. بھائی یزید اگر سکھ بھی نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو یار، یہ وقت آرام کا ہے. فرماتے سے احساس میں روک لیا کہ چلو جاؤ. ماں زمین کی آواز تھی. ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا، سنیے گا. تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی، نالی سے پانی باہر آیا. فرماتے میں نے دستک دی، ماں باہر آئی، میرے حالت کو دیکھا. تن پہ پیر پھٹا تھا، ایڑیاں بھی پھٹی تھی، داڑھی میں راہ کٹی تھی. ماں نے مجھے دیکھا، کلیجہ پسی آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بھائی یزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک قرب نہیں ادا کیا اس کو. تو بھائی یزید کہتے ہیں واللہ یہ ماں کے میٹھے ہونٹ تھے. میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی. ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. اور جوانوں جس نے جو بھی پایا ہے خدمت سے پایا ہے. یہ ناراض ہوئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ نبئکم بأکبر الکبائر. میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. اور حضور نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، فرمایا جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی ان پہ تاوڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، دوست کے ساتھ حسن سلوک اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، شرابیں عام ہوں گی، اس امت کا اول آخر پہ نام تان کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندھیاں، زلزلے، زمین میں آسمان سے بھی حملے ہوں گے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. یہ گردن کی کہانی ہے دوست. میرے ایک ملنے والے ملاقات ہوئی، چہرہ اترا ہوا تھا. میں نے کہا خیریت؟ پھونٹ کے رونے لگے، کچھ آنسو تھمے. تو میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. تو لوگ یہ کہتے کہ آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. لیکن یعنی میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا. میری 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. میں نے آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم پھر مارا؟ اس نے پھر مارا. مجھے کہا اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ کہتی تیرے سامنے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور میرا دل خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی، مولانا آپ سے مشورہ لینا ہے. مشورہ آپ بھی سنیے گا. وہ کہتا ہے جوانی میں ماں بیوہ ہوئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اور اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑھے ہیں. وہ کہتا اب میں بڑا ہو گیا ہوں، شادی شدہ ہوں، گھر میں نوح ساس کا جھگڑا ہے، جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے، گھر والی کا کچھ کم. تو آپ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر. گھر والی کو بھی سمجھا جس کا پیچھے ماں چھوڑا یہ بھی ماں ہے. تو وہ مجھے اگلے سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے کہ میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا نہیں تیری ماں کی عمر کتنی ہوئی؟ کہتا 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا لی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا. کتنے خواب دیکھے ہوگے یار، یہ بڑا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. کتنی گندی نظروں کی شکار ہوئی ہوگی، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہوگی اور تو بھی اس کو گھر سے نکال رہا ہے. بھائی جان کے ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ان کی قدر کرو بھائی. میرے نبی نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر عملہ رسول اللہ نے کر کے بھی دکھایا. مصلی امامت ہے، تاحت نظر صاحب ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کو ماں یاد آ گئی. یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. بھائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوش شادی ہے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ اپنا ماضی ذرا پلٹ کے دیکھیں تو ہم ایک وقت تھا غربت کی لکیر پہ کھڑے تھے.
ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، لسی سے، نمک مرچ سے روٹی کھا لیتے تھے. تو آئے دسترخوان پہ نہ اقسام کے کھانے پھل ہیں. یار دل نہیں کرتا ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. یار کبھی گلی محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ رشتہ دار ہی پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتا بھی کوئی نہیں. وہ تو کسی کو کال کر رہا ہے نا، وہ نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرتا. کیوں؟ کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ تو یار غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں یار. ہاتھ پلانا تو ہی ہے جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدریں جانتا تھا، یہ میرے چچا، یہ میرے تائی، یہ میرے پھوپھو کا بیٹا ہے. لیکن بولا تھا نا، وہ کیا جانتا تھا کہ دولت آ جائے تو پھر ترجیحات، اور یہاں تک کہ رشتہ دار بھی بدل جاتے، دوست بھی بدل جاتے تھے. کم لوگ ہیں جو اپنے آغاز کو یاد رکھتے، کہاں سے شروع ہوا، آج کہاں کھڑا ہو. اکثر لوگ اپنے اوقات بھول جاتے ہیں. تو کبھی رشتہ دار بھی نہیں بھائی جانتے تھے، پہچانتے تھے. کبھی گلی محلے میں نہیں. آج پوری دنیا میں شہرت ہے، آرزو مچلتی ہے کہ سمندری کا کون سا گھر ہے جو مجھے نہیں پہچانتا. میں جن راہوں سے گزرتا ہوں لوگ پل کے بچھاتے ہیں، آرزو مچل کاش میری ماں ہوتی، میرا باپ ہوتا. کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، یار جہازوں کے سفر ہیں، دوڑتی گاڑیاں ہیں، فلک بوس امار دے بنگلے پلازے ہیں. یار مچل نہیں جاتا بندہ، کاش ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کاش یہ کچھ ہی ہیں یا ماضی کی تلخیاں. مجھے تڑپ کے کہتے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ماں کو گدا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. بڑی اوکھی ہو جاتی ہے یار اپنے تو بغیر زندگی. حضور کو ماں یاد آ گئی. ماں کا بچ نہیں، جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی، ابا نامی ایک بستی ہے جہاں سید آمنہ بیمار ہو گئی آگے، اور آپ جانتی کہ یہ بخار جان لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پریشانی میں نبوت کا روح. ماں بیٹے میں خود سی جاتی ہے. دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا ہر نئی چیز میں پرانا، ہر باقی میں فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، ہوتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آئی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے. میں سیدہ آمنہ کی مزار پہ حاضر ہوا. میں پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب ماجی کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. آج کی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتے ہیں میں پہاڑ سے نیچے ہی تو پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی. میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. جان نکل گئی ام ایمن کی، سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. او بھائی مسلح امامت ہے، طاعت نظر اصحاب ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. کلام کیا صحابہ کو، کاش ماں ہوتی، نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابن محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو. میرے نبی فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. قدر کرو یار ان رشتوں کی، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، ایک بار ہی آتے ہیں. اگر ہے تو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو. میں آخر میں یہ مشورہ ضرور دوں گا یار، کبھی کبھی انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، کبھی کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو. کبھی پھول لے آئے، کبھی اچھے کپڑے لے آئے، کبھی ہوٹل سے کھانا کھلانے لے گئے. یقین جانو آپ انہیں صرف وقت دینا شروع کر دو. 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ مختص اپنے ماں باپ کے لیے کر دو. یقین جانیے گا آپ کو زندگی اتنی خوبصورت. آپ پڑھے لکھے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں. ان کے پاس بیٹھو گے زندگی کے گور سلیقے نصیب ہوں گے. انہیں ان کے ساتھ ان کے دوست بن جائے. بعض بار بچوں کو دھوکا لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں 1 مہینے بعد 1000-2000 خدمت کر دیتے، بس اتنا ہی کافی ہے. ہمارے پیسوں کی بھوکے نہیں ہوتے یار. انہوں نے زندگی میں بڑے ہی پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. ہمارے پیسے نہیں چاہیے، انہیں صرف ہم چاہیے یار. انہیں وقت دیا کرو، وقت دینے سے اللہ راضی ہوگا. آخری بات ہے اور بڑی خوبصورت بات، میں 6 فروری بروز شاید اتوار تھا یا کوئی بھی دن تھا، کھاریاں کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں میں حاضر ہوا. وسیم عباس کے نام سے ایک نوجوان ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ان کی والدہ کا سالانہ ختم تھا، میں وہاں موجود تھا. میں نے وہاں ایک بات عرض کی کہ میرے ایک ملنے والے ہیں، وہ باہر سے آئے
اپنی والدہ کو دکان پہ لے گئے. انہوں نے شوز خریدنے تھے, 5-6 قسم کے انہوں نے دکھائے. تو اس نے پوچھا ماجی کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا پترا ساری پسند ہے. تو اس نے دکاندار کو کہا ساری پیک کر دو. یہ بات میں نے وہاں سنائی تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے. تو اس کی بات نے آج تک مجھے نشہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے امی کو ایک دن فون کیا, وسیم عباس صاحب کہتے ہیں, میں نے پوچھا باجی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانے دے آ جا. انہوں نے تو ویسے ہی کہا نا, ہزاروں میل دور کہاں بھائی سات سمندر پار, کہاں بیٹا بیٹھا ہوا ہے, ویسے ہی ماں محبت میں کہتے پتر کھانے دے آ جا. وہ کہتا میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پر تھا اور اگلے 7.5 گھنٹے میں پاکستان میں تھا. ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آپ کے ساگ کھایا ہے. اور بھائی جنہیں آپ کے پاس کا ہم سمجھیں ہم پیسہ بھیج لیتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے, دوائیوں کا خرچہ آ جاتا ہے, ہمارا اتنا ہی کام ہے. یار انہیں بعض کا دوائیوں سے بیمار بھی بہت ٹھیک ہوتے, بعض کا کسی کی ملاقات, کسی کو سینے سے لگانا, کسی کے پاس بیٹھ جانا, کسی کو بیٹھ کے دل کی کہانی کہنا, تو اس سے تو کم ہوتے ہیں. اپنے ماں باپ کو ٹائم دیا کرو, یقین جانو اچھا لگے گا, معاشرے میں باعزت بھی رہو گے اور داور معاشر کے سامنے بھی سر پر عزت کی دستار سجائی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک میں عرض کروں گا عتیق بھائی سے, میرے خصوصی میرے بڑے اچھے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ابھی یہ ضد بھی کریں گے کہ آپ نے کھانا کھائے بغیر نہیں جانا. میں عرض کروں, میں نے کیونکہ صبح جمعہ پڑھانا ہے تو میں ابھی آپ سب دوستوں کی سفارش کے ساتھ سے عرض کروں گا کہ آپ مجھے رخصت دے رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم. جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, سب کو دائرے کی ساتھ اسے مانا مان فرما, قدم قدم پر حسنات عطا فرما, زندگی شاد کی موت ایمان کی عطا فرما, سب کی جوڑیاں رحمت اور رضوان سے بھرپور فرما. اے اللہ میرے عزیز کیسر بھائی کی اس شادی کو کے لیے باعث جمن و برکت بنا, دونوں خاندانوں کو باقی اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. اے میرے مالک ہمیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تو فرما بھائی, برداری کی توفیق عطا فرما, زندگی شان کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو